یعملون لہ ما یشاء، وہ بناتے تھے اس کے لیے. کس کے لیے؟ سلیمان علیہ السلام کے لیے. کیا بناتے تھے؟ یعنی تعمیراتی کاموں میں جنات استعمال ہوتے تھے. بڑی بڑی ہیوج چیزیں بنانے کے لیے، جبکہ بڑی بڑی مشینیں ابھی نہیں بنی تھی اور بہت بڑے کام ابھی انسان نہیں سر انجام دے پاتا تھا، تو جنات اس کے لیے قوت کے کام کیا کرتے تھے. اور کیا بناتے تھے؟ ما یشاء، جو بھی وہ چاہتے. بس ان کے خواہش یا حکم کی دیر تھی. اب اس کی کچھ تفصیل ہے کہ کیا کچھ بناتے تھے. من محاریب، محرابیں. محاریب محراب کی جمع ہے. محراب کہتے ہیں بلند جگہ کو، اچھی عمارت کو. اس لیے یہ لفظ محلات اور عالی شان عمارتوں، مساجد اور معابد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام چاہتے تو جنات کے ذریعے لوگوں پہ جادو کرتے، انہیں ستاتے اور ان سے غلط کام لیتے، لیکن ایک بندہ مومن کے پاس جتنی بڑی بھی قوت آ جاتی ہے وہ اس سے مفید کام ہی لیتا ہے. انہوں نے جنات سے سفلی علوم کروانے کی بجائے، یعنی جنات کے سفلی علوم کے ذریعے غلط کام کروانے کی بجائے تعمیرات کروائیں اور ان سے محرابیں بنوائیں. اب یہ جو محرابیں ہیں یہ کسی بھی عمارت کا نمایاں حصہ ہوتا ہے. یعنی اس سے مراد خود عمارت بھی لی گئی ہے، عالی شان عمارت، لیکن کسی بھی عمارت کا جو نمایاں حصہ ہے، آرچ یا محراب، اندر یا باہر کی طرف، جو اس کی خوبصورتی کا ذریعہ ہوتا ہے. محراب کسی بھی عمارت کی خوبصورتی کا ذریعہ ہوتا ہے. اب سلیمان علیہ السلام نے جنات سے محرابیں بنوائیں تو اس سے مراد کیا ہو سکتی ہے کہ تعمیراتی آرٹ کا کام لیا، یعنی اس کے بلند اور نمایاں حصے میں خوبصورت آرٹ کا مظاہرہ بھی کروایا. آرٹ اور آرکیٹیکچر دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیسیکلی اللہ کے نزدیک ان چیزوں میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، ان کی تعمیر سے منع نہیں کیا گیا. مسلم آرکیٹیکچر کے نام سے آپ اگر دیکھیں مختلف کتابیں اور تصویریں پرانی عمارتوں کی تو آپ حیران ہو جائیں گے. آج کے دور میں مسلمانوں نے اس علم اور فن میں ترقی کرنا، محنت کرنا چھوڑ دی، اور عموماً مذہبی طبقے کے اندر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ شاید یہ صرف دنیا کا کام ہے اور اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں، جبکہ یہ انسان کو دی جانے والی صلاحیتوں، عقل، فن کا اظہار ہے کہ اللہ نے انسان کو کیا کچھ دے رکھا ہے. یعنی جو انسان کی خوبصورت سوچ ہے وہ اگر کسی کینوس پر یا کسی عمارت پر نظر آتی ہے بہترین مہارت کے ساتھ، تو یہ بھی اسلام کی ترقی کا ذریعہ بنتی. اس کے حدود اسلام نے مقرر کی جو ابھی میں آپ کو بتا دوں گی، لیکن اس سے منع نہیں کیا گیا. ہاں یہ بات غلط ہے کہ انسان آرٹ میں منہمک ہو کر اللہ کے دین کو بھول بیٹھے. آج بھی آپ دیکھیں کہ ترکی کی بہت ساری مسجدیں جو اسلامک آرٹ کا بہترین نمونہ ہیں، آج بھی بہت سے لوگوں کی اسلام کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہیں. آپ نے اگر یوسف اسلام کے اسلام لانے کا واقعہ پڑھا ہو تو اس میں بھی وہ کیا ہے کہ وہ بیت المقدس میں شاید گئے تھے اور مسجد کو دیکھ کر وہ مسلمان ہوئے. خود آپ کی کلاس فیلو ہے جو یہاں تو نہیں ہوتی لیکن آپ کے ساتھ ساتھ ہی ٹیسٹ دے رہی ہے اور چل رہی ہے نازلہ، تو اسے جب میں لاہور اپنے ساتھ لے گئی تو اس نے چھوٹی سی اسپیچ دی کہ وہ کس طرح اسلام کی طرف آئی. تو اس کے بھی اسلام کی طرف آنے اور اس سارے چیز میں دین کے پڑھنے اور سیکھنے میں جو چیز بنیاد بنی وہ ایک مسجد تھی. کہ یہ ہسٹری کی اسٹوڈنٹ تھی اور ایک ٹرپ ارینج کیا گیا تھا پرانے آرکیٹیکچر کو دیکھنے کے لیے، اور اس میں مسجد بھی آ گئی، اور اسے دیکھ کر اس کی جو خوبصورت انداز تعمیر تھا، کیونکہ وہ انداز تعمیر میں ایسا انداز تعمیر ہوتا ہے کہ جس کے اندر ایک سکون بھی ہوتا ہے جو عام دوسری عمارتوں کے اندر نہیں ہوگا.